تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. پروگرام مشعل راہ کی ایک اور کڑی لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کی گفتگو کے لیے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم حدیث کا انتخاب کیا ہے. آئیے پہلے حدیث پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عظیم باتیں ارشاد فرمائی ہیں. حدیث کے راوی صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطة الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان متفق علیہ. یہ حدیث جو صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کے 73 سے زائد شعبے ہیں، ایمان کی 73 سے زائد خصلتیں ہیں، جن میں سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ہے، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کا سب سے کم تر شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور شرم و حیا ایمان کا ایک اہم ترین جز ہے. ناظرین، ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو ایک ایسے درخت سے تشبیہ دی ہے جس کی 73 سے زائد شاخیں ہوں. ایک ایسا درخت جس کے اندر 73 سے زائد شاخیں ہوں. ایمان بھی ایک ایسا درخت ہے جس کے اندر 73 سے زائد شاخیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ مومن کا جو ایمان ہے وہ بہت ساری صفات سے مکمل ہوتا ہے، بہت سارے اعمال سے مکمل ہوتا ہے، بہت ساری نیکیوں سے مکمل ہوتا ہے. مومن بننے کے لیے انسان کی زندگی میں بہت سارے اعمال ہونے چاہیے. مومن کہلانے کے لیے انسان کی زندگی میں بہت ساری نیکیاں ہونی چاہیے. ہاں، ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہاں جو 73 کہا جا رہا ہے، 73 سے صرف 73 مراد نہیں، کثرت مراد ہے. عربی زبان میں 70 کا عدد، 700 کا عدد، 7000 کا عدد، 70000 کا عدد کسی بھی چیز کی کثرت کو بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں بھی وہی 73 سے مراد کثرت مراد ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ایمان کی خصلتیں بے شمار ہیں، ایمان کی صفات بے شمار ہیں، ایمان کے شعبے انگنت ہیں، لا تعداد ہیں. مشہور محدث امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے حدیث کی ایک عظیم کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے شعب الایمان، ایمان کے شعبے. اس کتاب کے اندر امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ہزاروں کی تعداد میں حدیث ذکر کی ہیں. سوچئے کہ شعب الایمان، ایمان کے شعبوں والے موضوع پر لکھی گئی کتاب، اور اس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں آئیں تو سوچو کہ ایمان کے شعبے کتنے ہوں گے اور ایمان کی صفات کتنی ہوں گی. ایمان کی ان کثیر خصلتوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 3 بنیادی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے. سب سے افضل خصلت، سب سے ادنا خصلت اور درمیانی خصلتوں میں سے ایک. ایمان کی 3 عظیم صفات اور ایمان کے 3 عظیم تقاضوں کا تذکرہ اس حدیث میں ہوا. چنانچہ آپ نے فرمایا فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، ایمان کی سب سے اعلیٰ خصلت، ایمان کی سب سے اعلیٰ صفت، ایمان کی سب سے بنیادی پہچان لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے. اس بات کا اقرار کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، ہر قسم کی عبادتوں کی مستحق ذات اسی کی ہے. بندہ دل میں یہ عقیدہ رکھے اور اس عقیدے کا اقرار اپنی زبان سے کرے. پیارے نبی نے کہا کہ یہ ایمان کی سب سے اعلیٰ خصلت ہے. اس اقرار کے بعد ہی بندگی کا سفر شروع ہوتا ہے.
جسے دوسرے الفاظ میں ہم عقیدہ توحید کہتے ہیں، جو کہ تمام ہی پیغمبروں، تمام ہی رسولوں کی بعثت کا بنیادی مقصد تھا۔ قرآن نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ سورہ انبیاء میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے اس کی جانب اس بات کی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہٰذا میری ہی عبادت کرو۔ توحید حضرات بنیادی نیکی ہے، عقید توحید سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے عظیم عمل ہے۔ عقید توحید سے بڑا کوئی اور عمل نہیں، عقید توحید سے بڑی کوئی اور نیکی نہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا ایمان کی سب سے افضل صفت، ایمان کی سب سے بنیادی پہچان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کا سب سے کم تر شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے۔ کیا مطلب ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا؟ یہاں اذا اس کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے۔ یہ جو اذا جس کے معنی تکلیف کے آتے ہیں، اس کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے۔ راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہوا ہو اس کو ہٹانا چاہیے، راستے میں کوئی کانچ گری ہوئی ہو جو کسی مسافر کے پیر میں چبھ سکتی ہو اس کو ہٹانا چاہیے، ایمان کا تقاضا ہے۔ راستے میں کوئی گڑھا ہو جہاں گزرنے والا کوئی مسافر گر سکتا ہو اس کو بند کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ راستے میں کوئی شخص بیٹھا ہوا ہو جو گزرنے والوں کو تکلیف دیتا ہو، اس شخص کی تکلیف سے لوگوں کو بچانا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ کسی نے کوئی گاڑی راستے میں کھڑا کر دی ہے جس سے ٹریفک جام ہو رہی ہے، یہ اذا ہے، اس کو ہٹانا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو یہ جو اذا ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا، اذا کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے۔ تو پہلے نبی فرما رہے ہیں ایمان کا تقاضا ہے کہ آدمی راستے سے گزرتے ہوئے دوسروں کو تکلیف دینے والی چیز کوئی بھی ہو تو اس کو ہٹا کر گزرے۔ دیکھیے پیارے نبی نے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو ایمان کا سب سے کمتر شعبہ قرار دیا، لیکن انجام کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو ایمان کا یہ سب سے کمتر شعبہ بھی کتنا عظیم ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک درخت کی ایک ٹہنی کافی نیچے سے ہو کر گزری ہے، جس کی وجہ سے راستے سے گزرنے والے مسافروں کو کافی تکلیف ہو رہی ہے، مسافروں کو کافی جھک کے گزرنا پڑ رہا ہے۔ اس نے لوگوں کے آرام کا خیال کرتے ہوئے درخت کی وہ ٹہنی کاٹ دی، درخت کی وہ شاخ کاٹ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس عمل کے سبب اسے جنت دے دی۔ سبحان اللہ، ایمان کا سب سے کمتر شعبہ، ایمان کی سب سے ادنا خصلت، اگر انسان اس پر بھی عمل کر لے تو سبحان اللہ یہ خصلت بھی انسان کو جنت تک پہنچا رہی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کبھی کسی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، بھلے سے وہ نیکی اپنے بھائی کے ساتھ ملتے ہوئے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنے ہی کی نیکی کیوں نہ ہو۔ نیکی کیسے بڑی ہو جائے گی اور کب بڑی ہو جائے گی کوئی کہہ نہیں سکتا ہے۔ نیکی سے نیکی جنم لیتی ہے، چھوٹی نیکی سے بسا اوقات بڑی بڑی نیکی جنم لیتی ہے۔ ایک نو مسلم ڈاکٹر، ریورڈ ڈاکٹر، برہمن تھے، مسلمان ہوئے۔ میں ان کا انٹرویو لے رہا تھا، ان کے تاثرات جان رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیسے مسلمان ہوئے آپ؟ وہ کہنے لگے میرے ایک مسلمان دوست کی چھوٹی سی نیکی میرے قبول اسلام کا سبب بن گئی۔ میں نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں اپنے اس دوست کے ساتھ جو کہ مسلمان تھا سفر کر رہا تھا ٹو ویلر پہ، میں چلا رہا تھا اور میرا مسلمان دوست پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ راستے میں اس نے اچانک مجھ سے کہا کہ گاڑی رکائی۔ میں نے گاڑی رکائی تو گاڑی سے اترا، راستے میں ایک نوکیلا پتھر پڑا ہوا تھا، اس کو اس نے اٹھا کر پھینک دیا اور گاڑی میں آ کے بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے اس کام کے لیے چلتی گاڑی رکائی، یہ تو میونسپلٹی کے کرنے کا کام ہے۔ میں نے اس پر غصہ کیا، تم نے اچھا نہیں کیا کہ اس معمولی کام کے لیے چلتی گاڑی تم نے رکائی۔
جو کام کہ میونسپلٹی کے کرنے کا ہے۔ میرے اس مسلمان دوست نے اس وقت مجھے جواب دیا کہ میرے بھائی یہ تمہاری سوچ ہے کہ میونسپلٹی کے کرنے کا کام ہے، مگر ہمارے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ یہ ہر مسلمان کے کرنے کا کام ہے۔ وہ شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا، وہ شخص کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جو راستے سے گزرے اور دیکھے کہ راستے میں کوئی ایسی چیز گری پڑی ہے جس سے بعد میں آنے والے کسی شخص کو تکلیف ہو سکتی ہے اور اس کو ہٹا کر نہ گزرے، کہا کہ وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیے راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ جب راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا بہت بڑی نیکی ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے، تو راستے میں تکلیف دہ چیز کو ڈالنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ خصوصاً آج کل شہروں میں ٹریفک کا جو ماحول ہے، ایسے میں انسان اپنی گاڑی کو، اپنی 2 ویلر کو، اپنی 4 ویلر کو کسی ایسی جگہ پارک کرے کہ جس کی وجہ سے بعد میں ٹریفک جام ہوتی ہو، ایسا انسان سوچ لے کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے۔ تو پیارے نبی نے کہا کہ ایمان کا سب سے اعلیٰ شعبہ قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار، توحید کا اقرار، یہ سب سے بڑا شعبہ ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کا سب سے کم تر شعبہ یہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک ہم یہاں لیتے ہیں، آپ جڑے رہیں ہمارے ساتھ، بہت جلد لوٹیں گے ہم۔ مشکلوں میں، فیصلوں میں، مشوروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور دین دونوں کے حق کو ادا کرو، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلو۔ مفتی شکیل سیتاپوری۔ اے لوگوں کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ زندگی کے مرحلوں میں شامل کیجئے ان کی نصیحتیں۔ اگر ایمان ہے اور اچھے عمل ہیں تو اس کو دنیا میں بھی زندگی اچھی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی اس کو اس کے اعمال کا صلہ ملے گا۔ جنہیں صرف اللہ کی مدد پر ہے یقین، رہنمائے دین، ہر جمعرات شام 7 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ عبادت اللہ کے لیے، اطاعت رسول اللہ کے لیے، عظمت بزرگوں کے لیے، شفقت چھوٹوں کے لیے۔ جہاں کسی کا حق مارا نہیں جاتا، سماج جو ہے بے مثال، جو رکھتا ہے سب کا خیال۔ جہاں کسی کو برے نام سے پکارا نہیں جاتا۔ شیخ رضا اللہ عبد الکریم۔ جاننے کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام اسلامی سماج۔ اسلامی سماج، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ بریک سے قبل ہماری گفتگو ہو رہی تھی ایمان کے شعبوں کے سلسلے میں کہ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایمان کے 73 سے زائد شعبے ہیں، اور اس میں ہم نے جو سب سے اعلیٰ خصلت توحید اور جو سب سے ادنا صفت ہے یعنی راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا، ان 2 صفتوں کے سلسلے میں گفتگو کی تھی بریک سے قبل۔ اب تیسری صفت جس کا تذکرہ پیارے نبی نے اس حدیث میں فرمایا ہے، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ آپ نے فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، شرم و حیا بھی ایمان کا اہم ترین شعبہ ہے، شرم و حیا بھی ایمان کا اہم ترین حصہ ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ پیارے نبی نے ایمان کے درمیانی جو شعبے ہیں جو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، ان درمیانی شعبوں میں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم و حیا کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شرم و حیا کی دین میں کیا اہمیت ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایمان کے سینکڑوں درمیانی شعبوں میں سے خصوصاً شرم و حیا کا ذکر کس لیے؟ خصوصاً شرم و حیا کا ذکر اس لیے کہ شرم و حیا ایک ایسا شعبہ ہے ایمان کا جو ایمان کے سینکڑوں شعبوں کو جنم دیتا ہے۔ محض شرم و حیا کی وجہ سے انسان کے اندر بہت ساری نیکیاں جنم لیتی ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے انسان شرم و حیا کی وجہ سے بہت سارے گناہوں سے بچتا ہے۔ بسا اوقات
یہ گناہ کا ارادہ کر چکا ہوتا ہے، طے کر چکا ہوتا ہے کہ گناہ کرنا ہے، لیکن شرم و حیا رکاوٹ بن جاتی ہے، حیا کا جذبہ رکاوٹ بن جاتا ہے، ارادہ ہونے کے باوجود انسان محض شرم و حیا کی وجہ سے گناہ سے رک جاتا ہے۔ اور اس طرح بہت ساری نیکیاں ہیں جو انسان شرم و حیا کی وجہ سے کرتا ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ اپنے 2-4 ساتھیوں کے ساتھ کہیں گزرے چلے جا رہے ہوں، کوئی فقیر آ رہا ہے، کوئی مجبور اور مسکین آ رہا ہے، وہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ ہمیں کچھ دیجئے، آپ کے جتنے ساتھی ہیں سبوں نے کچھ نہ کچھ دے دیا، آپ جو دینے کا ارادہ نہیں رکھ رہے تھے، جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ موجود سارے ساتھیوں نے اس غریب کو دے دیا ہے، تو یہاں آپ کا جذبہ شرم و حیا آپ کو اس بات پہ آمادہ کرتا ہے کہ تم بھی دو، اچھا نہیں لگے گا کہ سب خرچ کر رہے ہیں اور تم نہیں خرچ کر رہے ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان اپنی جیب سے نکال کے دیتا ہے۔ تو اس طرح شرم و حیا ایک ایسی صفت ہے کہ جس سے ایمان کی کئی صفات جنم لیتی ہیں۔ محض حیا کی وجہ سے انسان بہت ساری نیکیاں کرتا ہے، اور حیا کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الحیاء لا یأتی الا بخیر، شرم و حیا سے ہمیشہ خیر جنم لیتا ہے، شرم و حیا سے ہمیشہ خیر پیدا ہوتا ہے، خیر جنم لیتا ہے۔ اور بخاری شریف کی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ پچھلے پیغمبروں کی جو حدیثیں اس دنیا میں باقی رہ گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی کہ اگر تمہارے اندر شرم و حیا نہیں ہے تو جو چاہے کر گزرو۔ کیا مطلب؟ انسان اگر شرم و حیا سے عاری ہو جائے، شرم و حیا سے خالی ہو جائے، شرم و حیا کے جذبے سے اس کا دل خالی ہو جائے، تو پھر وہ ہر گناہ کرے گا، ہر غلطی کرے گا، اور کوئی غلطی کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ تو حضرات، یہ حدیث اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ جائزہ لے اور دیکھے کہ کون سی خصلتیں ہیں جن سے مومنانہ کردار بنتا ہے، کون سی صفات ہیں جن سے ایک مومن کی شخصیت بنتی ہے، ان صفات کو اپنی عملی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کرے، نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ مثلا کتب احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال کا ذکر کرتے ہوئے انہیں ایمان سے جوڑا ہے۔ تو جس عمل کو بھی ایمان سے جوڑا گیا ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کی خصلت ہے، ایمان کی صفت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پیارے نبی نے فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن ہو نہیں سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن ہو نہیں سکتا، اور اللہ کی قسم وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ قسم کھا کر پیارے نبی ایمان کی نفی کر رہے ہیں، اور 3 مرتبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ صحابہ نے پوچھا کہ کون ہے اللہ کے نبی؟ تو آپ نے فرمایا، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جو پڑوسی کو تکلیف دیتا ہو، پڑوسی کو ستا رہا ہو، جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلا کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک یہ ایمان کا اہم ترین شعبہ ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، لیس المؤمن یا لیس المسلم الذی یشبع وجارہ جائع، آپ نے فرمایا کہ وہ مسلمان ہو نہیں سکتا، وہ شخص مومن کامل ہو نہیں سکتا جو خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہو اس حال میں کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ پتہ چلا کہ بھوکے پڑوسی کو کھلانا یہ ایمان کی ایک صفت ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اپنے مہمان کی توقیر کرے۔ پتہ چلا کہ اگر ہمارے گھر مہمان آتا ہے، تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، مہمان نوازی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ کوئی بھی مہمان آئے، خوش دلی سے اس کا استقبال کریں، گھر بیٹھائیں، اچھی گفتگو کریں، اور جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے اس میں اس کی مہمان نوازی کریں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی شخص مہمان نوازی نہیں کرتا ہے، مہمان کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، مہمان کے آنے سے تنگ دل ہوتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے ایمان میں کمزوری ہے۔
जैसे कि प्यारे नबी ने फरमाया मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफ़ा, जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पे ईमान रखता हो उसे अपने मेहमान की इज्जत करनी चाहिए। पता चला कि मेहमान नवाजी ये ईमान का एक शोबा है, ईमान की एक सिफत है। इसी तरह आपने फरमाया मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत, कहा कि जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पे ईमान रखता हो उसे भली बात कहना चाहिए या फिर खामोश रहना चाहिए। क्या मतलब? ज़बान की हिफाजत ईमान का शोबा है, ज़बान का ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल ईमान की सिफत है। अगर हम गुफ्तगू करें, अच्छी गुफ्तगू करें, अच्छी बातें बोलें, मीठी गुफ्तगू करें, औलियस्मुत या फिर खामोश रह जाएं, ये खामोशी भी ईमान का हिस्सा है और अच्छी गुफ्तगू भी ईमान का हिस्सा है। वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, बनु इसराइल से अल्लाह ताला ने वादा लिया था, अहदो पैमान लिया था कि वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, लोगों से अच्छी बात करोगे, लोगों से अच्छी गुफ्तगू करोगे। फिर आपने इसी हदीस में फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युज़ी जारह, जो शख्स अल्लाह पर और यौम आखिरत पे ईमान रखता हो उसे चाहिए कि वो अपने पड़ोस को तकलीफ ना दे, अपने पड़ोस को न सताए। इसी तरह आप कुरान मजीद पढ़िए, कुरान मजीद में भी बहुत सारे अमाल को ईमान से जोड़ा गया है, जो इस बात की दलील है कि वो अमल ईमान का जुज़ है, ईमान का हिस्सा है और ईमान का शोबा है। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, मोमिन तो वो है कि जिनके सामने अल्लाह का जिक्र हो तो उनके दिल कांप उठते हैं। मालूम हुआ अल्लाह के जिक्र पर दिलों का कांपना, बदन पे कपकपी का तारी होना, ये ईमान की अलामत है, ये ईमान की सिफत है। एक दूसरे मुकाम पे अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिहि व इज़ा कानू मअहू अला अम्रिन जामिअ लम यज़हबू हत्ता यस्तअज़िनूह, मोमिन तो वो हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान रखते हैं। व इज़ा कानू मअहू अला अम्रिन जामिअ, और जब कभी किसी इज्तिमाई मामले में, इज्तिमाई मशवरे में, इज्तिमाई मीटिंग में रसूल के साथ होते हैं, लम यज़हबू हत्ता यस्तअज़िनूह, रसूल की इजाज़त लिए बग़ैर नहीं जाते। ये क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कि जो मुनाफिक थे वो बिना इजाज़त के भाग जाते थे, नज़रें बचाकर भाग जाते थे। इसलिए कहा जा रहा है कि मोमिन जब कभी पैगंबर के साथ, रसूल के साथ इज्तिमाई मामलात में होते हैं वो बिना इजाज़त के नहीं जाते। तो इस तरह ईमान के तकाज़े बहुत अजीम हैं, ईमान की सिफ़ात अनगिनत हैं, ईमान के शोबे लातेदाद हैं। हमें और आपको इस हैसियत से अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लेना है कि ईमान की वो कौन सी सिफ़ात हैं जो हमारे अंदर पाई नहीं जाती, मोमिनाना किरदार की वो कौन सी झलकियाँ हैं जो हमारी ज़िंदगी में देखने को नहीं मिलती। वो सिफ़ात, वो शोबे, वो खसलतें अपने अंदर पैदा करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। और याद रहे कि ईमान एक ऐसी हकीकत है जिसमें कमी बेशी होती रहती है, ईमान घटता और बढ़ता रहता है। ईमान के भी मरातिब हैं, ईमान के भी दर्जात हैं, ईमान की भी क्वालिटी होती है। ईमान के जिस कदर शोबे, ईमान की जिस कदर खसलतें, ईमान की जिस कदर सिफ़ात हमारे अंदर पाई जाएंगी, ये इस बात की दलील होगी कि हम उतने ही सच्चे मोमिन हैं और हमारा ईमान उतने ही आला दर्जे का है और हमारा ईमान उसी कदर क्वालिटी का है। इसलिए कि अमल ईमान का तकाजा है और जिस कदर अमली सिफ़ात हमारी ज़िंदगियों में पाई जाएंगी तो ये इस बात की अलामत होगी कि हमारा ईमान उसी कदर आला दर्जे का है। कुरान ने ईमान की कमी बेशी का जिक्र करते हुए फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। सूरह अनफाल की आयत है। अल्लाह ताला ने कहा मोमिन तो वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र हो उनके दिल कांप उठते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब उनके सामने अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं उनके ईमान में इजाफा हो जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो हर मामले में अपने रब पर भरोसा करते हैं, तवक्कुल करते हैं। तो इस तरह ईमान एक ऐसी हकीकत है जिसमें कमी बेशी होती रहती है, ज़ियादती होती है, घटती है, ईमान घटता बढ़ता रहता है। तो हमें और आपको चाहिए कि अपने ईमान का हमेशा जायज़ा लेते रहें,
اور دیکھیں کہ کب ہمارا ایمان گھٹ رہا ہے. ایمان کو بڑھانے والے اسباب کو اپنائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. هذا القرآن يوحدنا لطريق